ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 سے بیان ہے۔ اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ تو بات یہاں تک پیچھے مکمل ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مصر کا بادشاہ تھا اور اس کا لقب عزیز تھا، انہوں نے خریدا، یا پھر یہ مصر کے بادشاہ کے خزانوں کے اوپر مامور تھا جس کا نام عزیز تھا۔ تو اب آگے اللہ پاک نے فرمایا، اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی محسنوں کو ہم اسی طرح جزا عطا کرتے ہیں۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی کہ جب طاقت، قوت اور شباب اپنی انتہا کو، شباب کا اپنی انتہا کو پہنچ جانا، جوان ہو جانا، اور طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور شباب، جوانی، تو اور ہو سکتا ہے اس وقت ان کی عمر 18 سال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 22 سال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 33 سال ہو، مگر اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول کی احادیث میں اس وقت ان کی عمر کی تعین کی کوئی وضاحت نہیں، اور نہ ہی عمر کا تعین کس طرح کیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی امت کا اجماع ہے۔ اس لیے اس لفظ سے وہی مراد لینا چاہیے جس طرح اللہ نے فرمایا، یعنی ہمیں اس سے اتنا ہی مراد لینا چاہیے، یعنی جب وہ جوان ہو گئے، یعنی جب وہ اپنی قوت اور شباب کی انتہا کو پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ جو محسن ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان کو اسی طرح وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ان کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی امام محمد بن جریر طبری جون سے امام ابن جوزی نے محسنین کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ محسن اس کو بھی کہتے ہیں جو مصیبتوں اور مشکلات پر صبر کرنے والی ہوں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ محسن ہدایت یافتہ کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی محسن کہتے ہیں، اور محسن ایمان والوں کو بھی کہتے ہیں جو مومن لوگ ہیں۔ محسن احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے 3 قول بیان کیے، صبر کرنے والے، ہدایت یافتہ، مومنین، اس کو نیک لوگوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو امام محمد بن جریر طبری انہوں نے فرمایا کہ اب اس آیت کے جو ظاہر معنی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر محسن کو جزا دیتے ہیں، ہم ہر محسن کو جزا دیتے ہیں، جو بھی محسن ہے۔ محسن سے مراد ایمان والے، محسن سے مراد ہدایت یافتہ،
محسن سے مراد نیک لوگ، محسن سے مراد صبر کرنے والے، محسن سے مراد احسان کرنے والے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے اگر ظاہری معنی لیے جائیں، ظاہر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہر محسن کو جزا دیتی ہیں۔ لیکن اگر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لیں، تو کہا یہ جا رہا ہے یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین میں نہ صرف اقتدار ان کو عطا کیا گیا بلکہ ان کو علم بھی عطا کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو اصل میں اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا کہ ان کو مصیبتوں میں اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے بعد ان کو زمین کی بادشاہت دے دی گئی، بادشاہ بنا دیا گیا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا گیا جو کہ ان کا معجزہ تھا زبردست۔ تو محبوب اسی طرح ہم آپ کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے۔ اصل میں یہ اشارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو حضور کے اوپر نازل ہو رہا ہے نا، تو یہ اشارہ ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ تو اور آپ کو بھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان مشکلات اور تکلیفوں اور مصیبتوں اور دشمنوں سے نجات عطا کی، اسی طرح آپ کو بھی آپ کی جو قوم کے کافر اور مشرکین لوگ ہیں ان سے نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ کو بھی محبوب زمین پر اقتدار عطا فرمائیں گے، اور آپ کے علوم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو نبی سب دنیا نے دیکھا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے، کافروں کی قوم سے نجات دی گئی، جو کچھ وہاں ہوا، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جو جنگیں، جو کچھ، پھر زمین پر ایسا اقتدار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا جو آج تک شاید کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا ہوگا۔